بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاسی اور مجاہدانہ زندگی۔ رہبر معظم انقلابی اسلامی حضرت آیت اللہ سید علی خامنئی کے بیانات اور تقاریر کی روشنی میں ماخوذ از 250 سالہ انسان، مترجم سید کوثر عباس موسی صاحب، پروف ریڈنگ اور تصحیح سید عقیل حیدر زیدی صاحب نے کی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ 2 پڑھیں گے۔ نظام مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہم خصوصیات۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم کیا وہ کئی خصوصیات کا حامل تھا، مگر ان میں سے درج ذیل کی 7 خصوصیات زیادہ اہمیت کی حامل ہیں۔ پہلی خصوصیت ایمان اور معنویت، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ نظام میں ایمان اور معنویت کو ایک ایسے محرک اور مشین کی حیثیت حاصل ہے جو حقیقت میں اس نظام کو آگے بڑھانے والا اور جو لوگوں کے دل و ذہن کے سر چشمے سے پھوٹتا ہے اور انسان کے ہاتھ پیر اور دیگر اعضاء و جوارح کو صحیح راستے پر قائم رکھتا ہے۔ پس نبوی نظام کی پہلی خصوصیت لوگوں میں ایمان اور معنویت کی روح پھونکنا اور ان کے عقائد کو استحکام بخشنا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کا آغاز مکے سے کیا اور مدینے میں اس کے پرچم اقتدار کو پوری طاقت کے ساتھ سر بلند کیا۔ دوسری خصوصیت عدل و انصاف ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ نظام میں قوانین کے نفاذ کا حقیقی معیار عدل و انصاف اور کسی کا لحاظ کیے بغیر حق کو اس کے حقدار تک پہنچانا ہے۔ تیسری خصوصیت علم اور معرفت ہے۔ نبوی نظام میں ہر چیز کی بنیاد علم و معرفت اور آگہی و بیداری پر قائم ہے۔ یہاں آنکھیں بند کر کے آگے بڑھنے کی بالکل بھی گنجائش نہیں، لہذا یہاں پر لوگوں کو علم و معرفت کے ذریعے قوت فیصلہ عطا کرتے ہوئے انہیں ایک کارآمد کارکن بنایا جاتا ہے، نہ کہ انہیں ایک بے مقصد اور ناکارہ آدمی بنایا جاتا ہے۔ چوتھی خصوصیت اخوت اور بھائی چارگی ہے۔ نبوی نظام میں خرافات، ذاتی مفادات اور نفسانی خواہشات کی بنیاد پر ہونے والے جھگڑوں کو برا سمجھا جاتا ہے اور ان کے خلاف جہاد کیا جاتا ہے، کیونکہ یہاں اخوت، بھائی چارگی اور ہمدردی کا ماحول پایا جاتا ہے۔ پانچویں خصوصیت اخلاق اور کردار کی اصلاح ہے، جس کے ذریعے یہ نظام ہر قسم کی اخلاقی برائیوں سے انسان کو پاک و پاکیزہ کرتا ہے اور اسے تمام آلودگیوں سے نجات دیتا ہے اور اسے ایک با اخلاق اور پاک و پاکیزہ انسان بناتا ہے۔ انہیں پاک و پاکیزہ بناتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164۔ یہاں تزکیہ نفس کو بنیادی حیثیت حاصل ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہترین طریقۂ تربیت کے ذریعے آدمی کو انسان بناتے تھے۔ چھٹی خصوصیت عزت اور اقتدار ہے۔ نبوی نظام اور اسلامی معاشرہ کسی سے وابستہ نہیں ہوتا اور نہ ہی غیروں کے سامنے دست سوال پھیلاتا ہے۔ اسے اپنی عزت اور اپنے اقتدار سے بڑا پیار ہے۔ وہ اپنی مصلحتوں کی تعین خود کرتا ہے اور پھر اپنے اغراض و مقاصد کے حصول کے لیے شاہراہ نجات پر گامزن ہو جاتا ہے۔ ساتویں خصوصیت کام، کوشش اور مسلسل جد و جہد ہے۔ اسلامی معاشرے اور نبوی نظام میں ٹھہراؤ اور جمود کا کوئی تصور نہیں ہے، بلکہ یہاں تو مسلسل جد و جہد، کوشش اور کام کا رواج ہے۔ یہاں ایسا مرحلہ ہی نہیں
آتا جہاں ٹھہر کر انسان یہ کہہ سکے کہ کام ختم ہو گیا، اب تو بس آرام کیا جائے۔ البتہ اس کام اور جد و جہد میں ایک لذت اور خوشی پائی جاتی ہے۔ اس کام میں تھکن، سستی اور ملال کا گزر بھی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا کام ہے جو انسان کے اندر ایک سرور اور شوق پیدا کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے نظام کو مکمل طور پر عملی جامہ پہنا کر ہمیشہ کے لیے بطور نمونہ تاریخ کے پیش نظر رکھنے کے ارادے سے مدینے میں داخل ہوئے، تاکہ آپ کے بعد رہتی دنیا تک تاریخ کا کوئی بھی شخص کبھی بھی اور کہیں بھی اس طرح کا نظام وجود میں لا سکے اور لوگوں کے دلوں کو اس طرح متوجہ کر سکیں تاکہ لوگ ایک اچھے معاشرے کی جانب بڑھ سکیں۔ البتہ ایک ایسے نظام کو وجود میں لانے کے لیے درج ذیل مضبوط اعتقادی اور انسانی بنیادوں کی ضرورت ہے۔ اول، سب سے پہلے صحیح عقائد اور فکر سلیم کا ہونا ضروری ہے، تاکہ ان صحیح افکار پر اس نظام کی بنیاد رکھی جا سکے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ مکی دور میں ان عقائد اور افکار کو کلمہ توحید، انسانی عزت اور دیگر اسلامی معارف کے قالب میں بیان فرمایا، اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں اپنی زندگی کے آخری لمحات تک ایک ایک مسلمان کو ان عقائد اور افکار کی تعلیم دیتے رہے، جنہیں اس نظام میں بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ دوم، انسانی بنیادوں اور ستونوں کی کہ جن کے دوش پر اس وقت عظیم الشان عمارت کی بنیاد رکھنی تھی، لازمی ضرورت تھی، کیونکہ اسلامی نظام کا وجود کسی ایک فرد سے وابستہ نہیں ہے۔ لہذا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بہت سارے ایسے انسانی ستون وجود میں لائے اور انہیں تیار کیا۔ مکہ مکرمہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد، جن کے مقام و مرتبے میں فرق ضرور تھا، موجود تھی، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 سالہ سخت ترین مکی دور کی جد و جہد اور کوششوں کا نتیجہ تھی۔ کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو ہجرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی آپ کا پیغام سن کر یثرب میں ایمان لا چکے تھے، جیسے سعد ابن معاذ اور ابو ایوب انصاری اور دوسرے بہت سارے افراد۔ اس کے بعد مدینہ تشریف لاتے ہی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی تربیت کا فریضہ انجام دینا شروع کیا، جس کے نتیجے میں دن بدن شائستہ، شجاع، مدبر، مومن، بامعرفت اور حکیم افراد مدینے میں ظاہر ہوتے گئے، جہاں ہر ایک کا کردار اس بلند و بالا عمارت میں ایک اہم اور مستحکم ستون کی حیثیت رکھتا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ ہجرت۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ ہجرت کرنا، آپ کے ہجرت کرنے سے پہلے اس شہر کو یثرب کہا جاتا تھا، اور آپ کے تشریف لانے کے بعد اس کا نام مدینۃ النبی پڑ گیا۔ ایسا ہی تھا جیسے موسم بہار کی ہوا کا ملائم جھونکا، جس نے اس پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور سب کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ یقیناً کوئی تبدیلی آ چکی ہے۔ لہذا لوگوں کے دل و دماغ متوجہ اور بیدار ہونے لگے، اور جب لوگوں کو اس بات کا پتہ چلا کہ آپ قباء کے مقام پر تشریف لا چکے ہیں۔ قباء مدینے کے قریب ایک جگہ ہے جہاں آپ نے 15 دن قیام کیا، تو اہل مدینہ کے دلوں میں آپ کی زیارت کا اشتیاق بڑھنے لگا۔ بعض لوگ آپ کے دیدار کی خاطر قباء گئے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے بعد مدینے لوٹ آئے، اور بعض مدینے میں آپ کا انتظار کرنے لگے، اور جب آپ مدینہ تشریف لائے تو شوق زیارت نے لوگوں کے دلوں میں ایک طوفان برپا کر دیا اور انہیں تبدیل کر کے رکھ دیا۔ لوگوں کو یکایک یہ احساس ہونے لگا کہ اس عظیم شخصیت کی رفتار اور گفتار کی وجہ سے ان کے عقائد، احساسات، قبائلی تعصبات اور ان سے وابستگیاں
ختم ہو چکی ہیں اور وہ ایک جدید دروازے سے حقائق عالم اور اخلاقی معرف سے روشناس ہو چکے ہیں۔ یہ وہ طوفان تھا کہ جس نے پہلے تو مدینے کے لوگوں کے دلوں میں انقلاب پیدا کر دیا اور بعد میں مدینے کے اطراف میں بھی پھیلنے لگا۔ پھر اس نے مکے کے قلعوں کو تسخیر کیا اور آخرکار دور دراز کے علاقوں میں بھی قدم رکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس دور کی دو عظیم طاقتوں کے مرکز تک پہنچ گیا، اور جہاں بھی گیا اس انقلاب نے لوگوں کے دل ہلا دیا اور ان کے وجود میں انقلاب برپا کر دیا۔ صدر اول کے مسلمانوں نے ایران اور روم کو اپنے ایمان کی طاقت سے فتح کیا، اور جن علاقوں کو فتح کیا وہاں کے لوگوں کے دل بھی مسلمانوں کو دیکھ کر ایمان کے نور سے منور ہو جاتے تھے۔ تلواریں تو صرف اس لیے تھی کہ ان کے ذریعے راستے کی رکاوٹیں اور دولت و طاقت کے نشے میں چور حکمرانوں کو ہٹایا جائے، ورنہ لوگوں کی اکثریت نے ہر جگہ اس انقلابی پیغام کو قبول کر لیا تھا، اور اس دور کے دو سپر طاقتیں یعنی ایران اور روم مکمل طور پر اسلامی نظام اور اسلامی مملکت کا حصہ بن چکی تھیں۔ یہ سب کچھ 40 سال کے عرصے میں ہو چکا تھا، جن میں سے شروع کے 10 برسوں میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، جبکہ باقی 30 برس کا تعلق آپ کی وفات کے بعد سے ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی اپنے کام کا آغاز فرمایا۔ آپ کی زندگی کا ایک حیرت انگیز شاہکار یہ بھی ہے کہ آپ نے ان 10 برسوں میں ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ تاریخ گواہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی معنویت و ہدایت و تعلیم و تربیت کی نور افشانی میں ذرہ برابر تعامل سے کام نہیں لیا۔ آپ کا سونا جاگنا، کوچہ و بازار میں آنا جانا، عبادت و بندگی، گھریلو زندگی اور آپ کے وجود مبارک سے متعلق ہر شے ایک درس کا عنوان رکھتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں عجیب برکت پائی جاتی ہے، ایسی بابرکت زندگی جس نے پوری تاریخ کو اپنی طرف متوجہ کیے رکھا اور پوری تاریخ پر اثر انداز رہی۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ مساوات و برابری، اخوت و برادری، عدل و انصاف اور انسان دوستی جیسی بہت سی مقدس تعلیمات جن کے تقدس کو انسان صدیوں بعد سمجھ پایا ہے، ان تقدس آئین محمدی کے صدقے میں برقرار ہوا ہے۔ دوسرے ادیان کی تعلیمات میں یا تو ایسی اعلیٰ صفات کا وجود ہی نہیں تھا یا کم از کم انہیں ظہور و عروج نہیں ملا تھا۔ آپ نے یہ سارے کام اپنی 10 سالہ حکومت کے دوران انجام دیے تھے۔ آپ کی زندگی کتنی بابرکت تھی، آپ نے مدینے پہنچتے ہی اپنی پوزیشن کو واضح کر دیا تھا۔ جس اونٹنی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار تھے، جب وہ مدینے میں داخل ہوئی تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ اس دور میں مدینہ مختلف محلوں میں تقسیم تھا اور ہر محلے میں متعدد گھرانے اور گلی کوچے تھے، اور ہر محلہ کسی نہ کسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا، جس میں سے کچھ بزرگ ہستیاں بھی تھیں جن لوگوں میں کسی کا تعلق قبیلہ اوس سے تو کسی کا قبیلہ خزرج سے تھا۔ جب آپ کی اونٹنی یثرب میں داخل ہوئی تو جس قبیلے اور محلے سے گزرتی تھی، اس قبیلے کے بزرگ آگے بڑھ کر اونٹنی کی مہار تھام کر کہتے تھے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہیں ٹھہر جائیے، ہمارا گھر، ہماری زندگی، ہماری دولت و ثروت سب آپ پر نثار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اونٹنی کے سامنے سے ہٹ جائیے، کیونکہ یہ حکم کے مطابق چل رہی ہے، لہذا اسے جانے دیجیے۔ لوگ اونٹنی کے سامنے سے ہٹ جاتے اور وہ دوسرے محلے پہنچ جاتی۔ بہار الانوار جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 109۔ تو یہاں بھی قبیلے کے افراد، بزرگ، بوڑھے اور جوان آگے بڑھ کر آپ کی اونٹنی کی مہار تھام کر کہتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہیں پر اتر جائیں، یہ آپ کا ہی گھر ہے، آپ جو چاہیں آپ کو فراہم کیا جائے گا، آپ سب کی خدمت کے لیے
ہم سب آپ کی خدمت کے لیے تیار ہیں۔ آپ پھر فرماتے ہیں راستے سے ہٹ جائیے اور اونٹنی کو آگے بڑھنے دیجیے۔ اسی طرح آپ کی اونٹنی مختلف گلیوں اور محلوں سے ہوتی ہوئی بنی نجار کے محلے تک پہنچ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا، جس کی وجہ سے قبیلے بنی نجار کا شمار آپ کے ننیحال میں ہوتا تھا۔ لہذا اس قبیلے کے لوگوں نے آگے بڑھ کر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے رشتےدار ہیں، ہماری جانیں آپ پر قربان ہوں، آپ ہمارے یہاں اتر جائیے۔ آپ نے فرمایا نہیں، سامنے سے ہٹ جائیے اور راستہ دیجیے۔ سواری حکم کی پابند ہے، یہاں تک کہ اونٹنی چلتے چلتے مدینے کے غریب محلے میں جا کر بیٹھ گئی۔ سب دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ کس کا گھر ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ ابو ایوب انصاری کا گھر ہے، یعنی مدینے کے غریب اور نادار لوگوں میں سے ایک شخص کا گھر ہے۔ ابو ایوب انصاری اور ان کے اہل خانہ باہر ہے اور حضور کا سامان اٹھایا اور اندر لے گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مہمان کی حیثیت سے ان کے گھر میں داخل ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے قبائل کے سرداروں اور رئیسوں کی دعوت مسترد کرتے ہوئے اپنی اجتماعی پوزیشن کو واضح کر دیا، اور سب سمجھ گئے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا معیار معاشرت مال و منال، جاہ و جلال، قوم و قبیلہ، رشتہ داری وغیرہ نہ اب ہے اور نہ ہی آئندہ کبھی ہوگا۔ آپ نے پہلے مرحلے میں ہی واضح کر دیا کہ اجتماعی صورتحال میں لوگوں سے آپ کا سلوک کس بنیاد پر استوار ہوگا اور آپ معاشرے کے کس طبقے کے حامی و طرفدار ہوں گے، اور آپ کا وجود کس طبقے کے لیے زیادہ مفید ہوگا۔ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر نور اور آپ کی تعلیمات سے بہرہ مند ہوں گے، مگر جو طبقہ معاشرے میں محروم اور مظلوم ہوگا وہ اب زیادہ آپ کی رحمت اور توجہ کا حقدار ہوگا، تاکہ اس کی محرومیت اور مظلومیت کی تلافی ہو سکے۔ ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے بیکار زمین کا ایک ٹکڑا تھا۔ آپ نے دریافت کیا کہ یہ زمین کس کی ہے۔ کہا گیا کہ یہ زمین 2 یتیم بچوں کی ملکیت ہے۔ آپ نے اپنی جیب سے رقم دے کر وہ زمین خرید لی اور فرمایا یہاں مسجد تعمیر کو ہوگی۔ مسجد یعنی اسلام کی عبادی، اجتماعی، حکومتی اور سیاسی سرگرمیوں کا مرکز، یعنی لوگوں کے اجتماع اور اکٹھا ہونے کی جگہ۔ اسلامی معاشرے کو ایسے مرکز کی ضرورت تھی، لہذا مسجد کی تعمیر شروع ہو گئی۔ آپ نے مسجد کی زمین کے لیے کسی سے درخواست نہیں کی، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، بلکہ خود اپنی رقم خرچ کی۔ اگرچہ ان دو بچوں کے سر پر واپس آیا نہ تھا اور ان کا کوئی دوسرا حمایتی اور طرفدار بھی نہ تھا، مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہربان باپ اور شفیق سرپرست کا کردار ادا کرتے ہوئے ان کے حق کا مکمل لحاظ رکھا۔ پھر جب مسجد کی تعمیر شروع ہوئی تو سب سے پہلے خود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے زمین کی کھدائی شروع کی، صرف اعزازی اور نمائشی طور پر نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں محنت کی اور پسینہ بہایا۔ آپ تعمیراتی کاموں میں اس طرح مصروف رہتے تھے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے لوگ بھی یہ کہتے ہوئے تعمیر کے کاموں میں مشغول ہو گئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کام کریں اور ہم بیٹھے رہیں۔ اس لیے سب کی انتھک محنتوں کے نتیجے میں مسجد کی تعمیر بہت جلد مکمل ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم اور قدرت مند ہستی نے اپنے عمل سے یہ واضح کر دیا کہ اگرچہ قوم کی رہبری میرے اختیار میں ہے، مگر اس کا مقصد سلطنت و حکمرانی نہیں ہے۔ اگر یہ طے ہو کہ معاشرے میں کوئی کام انجام پائے تو اس میں ضروری ہے کہ اس قوم کا رہبر بھی دوسرے لوگوں کی طرح اپنا خون پسینہ بہائے۔ اس کے بعد آپ نے سیاسی معاملات اور حکومتی امور سے متعلق
اپنے منصوبے کا آغاز فرمایا۔ جب انسان ان تمام چیزوں کا بغور مطالعہ کرتا ہے تو بخوبی سمجھتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی قوی عزم اور مضبوط سوچ کار فرما ہے، جو علی الظاہر وحی الہی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ آج اگر کوئی شخص ان 10 برسوں کا قدم بقدم مطالعہ کرنا چاہے تو وہ کچھ بھی نہیں سمجھ سکتا، اور اگر انسان ایک ایک واقعے کا الگ سے جائزہ لے تو بھی کچھ نہیں سمجھ پاتا ہے۔ لہذا یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کام کی ترتیب کیا ہے اور کس طرح یہ سارے امور بہترین طریقے اور ہوشیاری کے ساتھ منظم اور صحیح طور پر انجام پائے ہیں۔ پہلا کام اتحاد کی فضا کو ایجاد کرنا تھا، کیونکہ مدینے میں بسنے والے تمام لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان کی اکثریت نے اسلام قبول کیا تھا، لیکن کچھ لوگ اب بھی غیر مسلم تھے۔ ان کے علاوہ بھی مدینے میں 3 اہم یہودی قبائل یعنی بنی قینقاع، بنی نذیر اور بنی قریظہ رہائش پذیر تھے، اور ہر قبیلے کا ایک خاص قلعہ تھا، یعنی یہ قبیلے اپنے مخصوص قلعوں میں جو تقریباً مدینے سے جڑے ہوئے تھے زندگی گزارتے تھے۔ یہ قبائل کوئی 100-200 سال پہلے مدینے میں آ کر آباد ہوئے تھے، لیکن یہ لوگ یہاں کر کیوں آباد ہوئے تھے یہ خود ایک تفصیلی بحث ہے۔ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں وارد ہوئے، اس وقت مدینے میں یہودیوں کو چند امتیازات حاصل تھے۔ پہلا امتیاز یہ تھا کہ مدینے کی اصل دولت و ثروت، بہترین کھیت، بہترین تجارت یعنی سونا چاندی اور جواہرات کی صنعتیں وغیرہ ان یہودیوں کے اختیار میں تھیں۔ مدینے کے اکثر لوگ بوقت ضرورت ان کے دست نگر ہوا کرتے تھے، ان سے قرض لیتے اور پھر سود کے ساتھ اسے واپس کرتے تھے، یعنی مدینے کی اقتصادیات پر یہودیوں کا قبضہ تھا۔ دوسرا یہ کہ تہذیب و ثقافت اور مدینیت کے لحاظ سے بھی یہودی مدینے کی دیگر قوموں پر برتری رکھتے تھے۔ ظاہر ہے اہل کتاب ہونے کی بنیاد پر وہ مختلف علوم اور دینی تعلیمات سے آشنائی رکھتے تھے، لہذا فکری لحاظ سے وہ دوسروں پر تسلط رکھتے تھے۔ اگر آج کی اصطلاح میں کہا جائے تو یہ لوگ اس زمانے کا روشن خیال طبقہ کہلاتے تھے، لہذا دوسرے افراد کو احمق، بے وقوف اور حقیر جانتے تھے، اور اگر کوئی خطرہ محسوس کرتے تو وہاں دب بھی جاتے تھے، لیکن طبعی طور پر اپنے آپ کو برتر سمجھتے تھے۔ تیسرا امتیاز ان کا یہ تھا کہ وہ دور دراز کے علاقوں سے بھی تعلق رکھتے تھے، لہذا یہ ایک ایسی قوم نہیں تھی جو صرف مدینے کے اندر محدود ہو۔ مدینے کے یہودیوں کے ان امتیازات اور ان کی حیثیت کے پیش نظر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ اپنے تعلقات کی حدود و شرائط کا تعین کریں۔ جب آپ مدینے میں داخل ہوئے تو بغیر کسی معاہدے اور لوگوں سے کسی بھی قسم کا تقاضا کیے بغیر یہ واضح ہو گیا کہ اس معاشرے کی قیادت آپ کے پاس ہے، یعنی آپ کی شخصیت اور نبوی عظمت نے طبعی طور پر تمام لوگوں کو آپ کے مقابلے میں سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کر دیا، اور سب پر یہ بات عیاں ہو گئی کہ محمد عربی ایک ایسے رہبر اور قائد ہیں کہ جو کہتے ہیں سب کو اس پر عمل کرنا ہوتا ہے۔ لہذا آپ نے ایک ایسا میثاق عام عہد نامہ سامنے رکھا جو سب کے لیے قابل قبول تھا۔ اس میثاق میں اجتماعی رہن سہن، لین دین کے معاملات، اختلافات، دیت اور مخالفین یعنی یہودیوں اور دیگر غیر مسلموں کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات وغیرہ جیسے مسائل سے متعلق شرائط اور قواعد درج تھے۔ یہ سب مفصل طور پر تاریخ کی قدیمی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کے بعد اگلا انتہائی اہم قدم اخوت اور بھائی چارگی کا قیام تھا۔ طبقاتی نظام، بیجا تعصبات، قبائلی غرور، معاشرے کے مختلف طبقات کے درمیان دشمنی اور نفرت اس دور کے متعصب اور جاہل معاشرے کے لیے کسی بلا سے کم نہ تھی، لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں
کے درمیان اخوت اور بھائی چارگی کا رشتہ قائم کر کے ان تمام مسائل کو اپنے پیروں تلے کچل دیا۔ آپ نے ایک قبیلے کے سردار کو ایک انتہائی غریب اور متوسط طبقے کے شخص کا بھائی بناتے ہوئے فرمایا، آج سے تم دونوں بھائی آپس میں بھائی ہو، اور انہوں نے بھی بھائی چارگی کے اس رشتے کو خوشی قبول کر لیا۔ خاندان کے بزرگوں، قبائل کے سرداروں اور آزاد شدہ مسلم غلاموں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ آپ کے اس عمل نے اجتماعی اتحاد اور ہمدردی کی راہ میں موجود تمام رکاوٹوں کو ختم کر دیا۔ جب مسجد کے لیے ایک مؤذن کے انتخاب کی باری آئی تو آپ نے تمام رئیسوں، امیروں، خوش چلہانوں اور خوبصورت شکل افراد کو چھوڑ کر بلال حبشی کو بطور مؤذن معین کیا۔ آپ نے اس طریقہ انتخاب کے ذریعے واضح کر دیا کہ یہاں محض ظاہری خوبصورتی، خوش چلہانی، خاندانی امتیازات اور قبائلی شرف کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ یہاں معیار صرف اسلام و ایمان، راہ خدا میں جہاد اور ایثار اور فداکاری جیسے اعلیٰ اخلاقی فضائل ہیں۔ غور کیجئے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عملی طور پر انسانی اقدار کو سربلندی عطا کی۔ آپ نے اپنے قول سے زیادہ اپنے عمل، سیرت اور کردار کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو متاثر کیا ہے۔